ایران کا صبح سویرے اسرائیل پر 100 میزائلوں سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ، 3 اسرائیلی ہلاک۔ ایران نے پورے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی۔ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور حیفا میں دھماکے۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد حیفا پاور پلانٹ میں آگ لگ گئی، کم از کم 4 اسرائیلی ہلاک اور 67 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حیفا میں پاور پلانٹ کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ وسطی اسرائیل کی بجلی بند، شمالی اسرائیل میں بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ایک بار پھر ناکام رہا۔ اسرائیلی شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ صہیونی فوج نے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی حملوں کے دوران جنگ بندی مذاکرات نہیں ہوں گے، ایران نے ثالث، قطر اور عمان کو آگاہ کر دیا۔ ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار نے بتایا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان نئے حملوں کا تبادلہ ہوا، جس سے وسیع تر جنگ کا خدشہ مزید بڑھ گیا۔ عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایرانی حکام نے قطری اور عمانی ثالثوں کو مطلع کیا کہ وہ تب ہی سنجیدہ مذاکرات کی طرف بڑھیں گے جب وہ اسرائیل کے پیشگی حملوں کا مکمل جواب دے دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر خامنئی کے قتل کے اسرائیلی منصوبے کو ویٹو کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں، ہم نے اصفہان کے ری ایکٹر کو تباہ کر دیا۔ اصفہان ری ایکٹر کے بغیر جوہری ہتھیار بنانا ناممکن ہے۔ ہم نے نیتنز کے مرکزی جوہری مرکز کو بھی تباہ کر دیا۔ ایرانی حکومت اس وقت بہت کمزور ہو گئی، اگر ضرورت پڑی تو مزید اقدامات کریں گے۔ خفیہ معلومات سے پتہ چلا ایران حوثیوں کو ایک جوہری ہتھیار منتقل کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران پر حملے سے قبل امریکی صدر کو اعتماد میں لینے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایران میں حکومت تبدیل ہو سکتی ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر، پیٹرول کی قیمت میں بڑا اضافہ۔ پیٹرول کی قیمت 4 روپے 80 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 95 پیسے کا اضافہ۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 258 روپے 43 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 262 روپے 59 پیسے ہو گئی۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمات، سابق وفاقی وزیر فواد چودھری، اعظم سواتی اور مسرت چیمہ کی عبوری ضمانتوں میں 25 جولائی تک توسیع۔ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور نے اعظم سواتی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ آئندہ سماعت پر ملزمان کے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر لیا گیا۔ نگر میں برویلی روڈ پر دولہے کی کار کو خوفناک حادثہ، ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، 3 سگے بھائی بھی شامل۔ متاثرہ خاندان نکاح کی تقریب سے واپس آ رہا تھا، 11 سالہ بچہ شدید زخمی، 3 لاشیں برآمد، دیگر کی تلاش جاری۔ بھوٹکی کے سرحدی علاقے میں بندہ مائن نہر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف پڑنے کے باعث نہر کا پانی قریبی علاقوں میں داخل، کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور گھر بھی زیر آب آ گئے۔ واقعے کی اطلاع محکمہ آبپاشی کو دی گئی، تاحال کوئی افسر یا عملہ موقع پر نہ پہنچا۔ شگاف کو پر کرنے کے لیے علاقہ مکین اور کاشتکار اپنی مدد آپ کے تحت کام میں مصروف ہیں۔ اور ملک کے مختلف علاقوں میں بارش، اسلام آباد اور گرد و نواح میں بادلوں کے ڈیرے، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آندھی، ژالہ باری اور مستدار بارش کے باعث کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان کا اندیشہ۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہنے کی توقع ہے۔